امام صاحب کا بیان ہے اس پر. حضرت فرماتے تھے جو نہیں جانتے ہیں اللہ ان کو نہیں پکڑیں گے، ان کو پکڑیں گے جنہوں نے جانتے ہوئے امت کی طلب کو علم کے اعتبار سے پورا نہیں کیا، امت کی طلب کو دین کے تقاضوں کے دعوت کے اعتبار سے پورا نہیں کیا. اس لیے جم کر تشکیلیں کی جائیں ہر جگہ سے. ہر جگہ جہاں بھی آپ 4 ماہ والوں کو دیکھیں، فرد ہے، مجموعہ ہے، آپ انہیں بیرون کے لیے تیار کریں، ان کو زائد سے زائد خرچ پر آمادہ کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہر جماعت، اللہ کے راستے میں نکلنے والی ہر جماعت جس طرح مقامی کام کے لیے تیار کر رہی ہے یا ملک کے اندر کے لیے انہیں 4 ماہ کے لیے تیار کر رہی ہے، اس طرح ہر نکلنے والی جماعت 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھیوں کو سارے عالم میں پھرنے کے لیے نقد تیار کرے. یہ ہر جماعت کا کام ہے، ہر جماعت کا کام ہے، تشکیلی جماعت کا کام نہیں ہے. ہر امتی کا کام ہے کہ ہر امتی کو سارے عالم کے لیے تیار کیا جائے. ہر امتی کا کام ہے کہ ہر امتی کو باعتبار عالم کے تیار کرے. وہ جس خرچ پر تیار ہو جائیں وہاں کے مقامی ساتھیوں کو ان کے حوالے کیا جائے، جو ان کو نظام الدین ان کے قواعد بھیج دیں کہ جماعت فلاں مسجد سے تیار ہوئی ہے، یہ ان کے اخراجات ہیں، جہاں کا بھی رخ آپ طے کریں گے ہم انشاءاللہ وہاں کو روانہ کریں گے. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں ملک کے لیے، بیرون ملک کے لیے 4 مہینے کے لیے نکالنی ہے. چلے کی دعوت مت دینا، چلے کی دعوت مت دینا، 4 مہینے کی ہی دعوت دینا. اگر وہ چلے کے لیے آئیں تو قبول کر لینا، لے کر چلنے والوں سے کہنا ان کو چلے کے دوران 4 ماہ کے لیے تیار کرتے رہنا. ماحول میں آ کر آدمی آگے بڑھتا ہے. چلے دینے والوں کو قبول کر لینا، چلے کی دعوت نہ دینا، تاکہ امت سمجھ لے کہ ہر امت سے تہائی کا مطالبہ ہے. تم 2.5 گھنٹے کی دعوت نہ دینا، 8 گھنٹے کی دعوت دینا، 2.5 گھنٹے قبول کر لینا، تاکہ امت میں اس بات کا احساس باقی رہے کہ ہم کم کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. کم کی دعوت دو گے تو زیادہ کا فکر نہ ہوگا، زیادہ کی دعوت دو گے تو کمی کا احساس باقی رہے گا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس طرح ہمیں ہر جگہ محنت کرنی ہے. ہر مسجد میں 5 اعمال اہتمام سے قائم کرنے ہیں. ہماری جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، یہ جماعتیں ہر مسجد میں جا کر مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر 2 جماعتیں بنا لیں. ایک جماعت کا حصہ مسجد میں رہے جس میں 2 ساتھی وہاں کے مقامی، 2 ساتھی آپ کی جماعت کے. باقی تمام ساتھیوں کی مخلوط جماعتیں بنا کر محلے میں، گھروں میں، دفتر، ہوٹلوں میں، پارکوں میں ملاقاتیں کراویں. یہ مسجد میں عمل کریں، باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد میں لے کر عمل میں لے کر آویں. تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے. جب لوگ مسجد میں جمع ہوں تشکیل اس میں کرو. اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیجیے، جو ہماری ضروری ہے کہ جب دیکھو لوگ اس میں جمع ہیں، منتخب احادیث میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنا کر، ان کے جذبات بنا کر پھر ان کی تشکیلیں کی جائیں. یہ بہت ضروری بات ہے. اصل میں زبانی بہت سو کو فضائل یاد نہیں رہتے، اس لیے منتخب احادیث میں سے فضائل بتا کر ان اللہ کے راستے میں نکلنے کے تیار کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ارے ادھر کہاں دیکھ رہے، میری طرف دیکھو ادھر. یہ غلط بات ہے. میں نے اتنا پیارا مجمع کبھی آج تک دیکھا نہیں. بیٹھ جاؤ یہ نہ کرو، بالکل نہیں. یہ شیطان کا آگے. کوئی نہیں، بیٹھ جاؤ. میں تو شہر بھی گزر جاتا تم متوجہ نہ ہوتے. ادھر سنو میری بات توجہ سے. انشاءاللہ جس طرح عرض کیا ایسی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. ایک بڑا مجمع یہاں سے واپس جانے والا ہے. اول تو وہ اس پر استغفار کرے، کیونکہ صحابہ کی ترتیب یہ نہیں تھی کہ مسجد میں جمع ہو کر کوئی واپس چلا جائے. 100% صحابہ نکل جایا کرتے تھے. وہ منافقین وہ ایک دوسرے کی آڑ لے کر بغیر کسی عذر کے کھسک جایا کرتے تھے. اللہ نہ کرے ہم کھسکنے والے نہیں ہیں، ہم جمنے والے ہیں. ہم جمنے والے ہیں، کھسکنے والے نہیں ہیں. وہ کھسکنے والے منافقین ہوا کرتے تھے کہ چلو ہو گیا اجتماع، واپس چلو. مسجد نبی میں جتنے صحابہ جمع ہوتے تھے 100% خروج کے لیے جمع ہوتے تھے. اساتذہ جامعہ کا اعلان صحابہ کو 100% نکالنے کے لیے ہوا کرتا تھا. پورا مجمع عزم کرے انشاءاللہ اس کام کو کام بنا کر رہیں گے. پورا مجمع یہ طے کر لے اپنی مسجدوں کو جس طرح آباد کرنے کے لیے عرض کیا گیا ہے اس طرح مسجدوں کا اعمال سے آباد کریں گے. پورا مجمع یہ طے کر لے آج انشاءاللہ ہفتے کی تعین کے ساتھ اپنے سے روزہ صبح شام جو وقت فرصت کا ہے. ہماری فرصت تو قبر تک ہے نہیں، یہ پکی بات ہے. اپنے آپ کو دنیاوی تقاضوں سے نکالنا پڑے گا. میں تمہیں سب سے آسان راستہ بتاؤں وقت فارغ کرنے کا. سنو گے تو کتنا وقت نہیں ملتا. میں تمہیں سب سے آسان طریقہ بتاؤں وقت فارغ کرنے کا. دین سے اور دین کی دعوت سے دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالا کرو.
دین اور دین کی دعوت سے دنیا کے تقاضوں کے لیے وقت نکالا کرو. بس ترتیب پلٹ دو گے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں سب کے لیے آسان ہو جائے گا. ابھی مشکل یہ ہے کہ لوگ تشکیل بھی کرتے ہیں بھائی آپ اپنی دنیا سے کچھ وقت دین کے لیے. کتنی نکمے پن کی بات ہے، کتنی نکمے پن کی بات ہے. جس کام کے اللہ نے بھیجا تھا اس کام کے لیے وقت نکلواتے ہیں، اس کام میں سے جس کے لیے بھیجے نہیں گئے ہیں. ترتیب الٹی ہوئی ہے، وصولیات بھی غلط ہو رہی ہے، ترغیب بھی غلط دی جا رہی ہے. دنیا سے وقت نکالو کچھ دین کے لیے، کیا بات ہے. یوں کہو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین اور دعوت سے کچھ وقت نکالیں دنیا کے لیے. یہ سابق کیسے ترتیب ہے؟ اگر ہم میں سے سب اجتماعی طور پر تشکیل کا رخ یہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تمہیں ایسی آسانیاں نظر آئیں گی اور تمہارے دنیاوی کاموں میں فرشتے آ کر مدد کریں گے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگتے ہیں اور مسجدوں کا اعمال سے آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے دنیاوی کاموں میں فرشتوں کو مددگار بناتے ہیں. صراحتاً فرمایا. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم جتنے واپس جا رہے ہیں گھروں میں 5 اعمال جو بتائے گئے انہیں اہتمام سے، اپنی مسجدوں کے اندر 5 اعمال اہتمام سے کریں گے. مسجد کا مشورہ، تعلیم اور مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ایک کو دعوت کامل میں لا کر جوڑنے کی کوشش. یہ سارے اعمال ہر مسجد کو تم مسجد کے معمول پر لے آؤ، یہ ہمارا اصل ہدف اور نشان ہے. ساری دنیا کی آپ کی بستیاں مدینہ منورہ کے معمول پر آ جائیں گی اگر ساری دنیا کی مساجد مسجد نبی کے معمول پر آ جائیں گے. پورا مجمع اس کا عزم کرتا ہے انشاءاللہ. آپ محنت کریں گے، آپ کی محنت آپ کی کوشش لوگوں کے لیے، آپ کی محنت اور کوشش لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا اصل ذریعہ بنے گی. میں تم سے ضروری بات آخری عرض کر رہا ہوں، اگر لوگ غلط فہمیاں بیٹھ کر سمجھا کر دور کرانا چاہو گے کبھی نہیں ہوگی. غلط فہمی کے دور کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ تم انہیں اپنی مسجد میں عمل کر کے دکھلا دو، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. جب تک عملی شکل سامنے نہیں ہوگی یہ اختلاف بات میں بات نکلتی رہے گی. باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو حل کام سے ہوگا. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہمیں اس ترتیب سے جسے عرض کیا گیا ہے اس طرح محنت کرنی ہے. کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھے جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں اور سب درود شریف پڑھ لیں، اللہ کے تو متوجہ ہو جائیں. کچھ اعلانات کرنے ہوں گے ضروری، وہ سب توجہ سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں. تمام سے ہمارا جتنا مجمع واپس جا رہا ہے اس 3 دن کے جوہد کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے حدیث میں ایک ایسی شرط لگا دی گئی ہے کہ اگر اس شرط کا لحاظ نہ کیا گیا تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے محنت ضائع بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سب یاد رکھیں، ہر موقع پر ہر قدم پر یاد رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے جو اعلان کرنے پر متعین تھے ان سے اعلان کرایا، صحابہ میں جا کر اعلان کر دو جو صحابی دوسروں کے لیے راستے کو بند کریں گے یا جگہ کو تنگ کریں گے ان کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں. آپ نے منادی سے اعلان کرایا، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جہاد له. صاف انکار ہے. میرے آپ کے سب کے ڈرنے کی بات ہے. چلنے میں اس کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا. کسی کی کھیتی کو، کسی کے گھر کو، کسی کے راستے کو، کسی کی گاڑی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اپنی محنت کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے نا، زائد نہیں کروانا. اس کے لیے یہ بہت بنیادی حدیث ہے. میں آج عرض کر رہا ہوں، میری سب کام کرنے سے درخواست ہے کہ جہاں بھی کوئی چھوٹا بڑا اجتماع ہوا کرے وہاں ذمہ دار حضرات اس حدیث کو ضرور بیان کر دیا کریں. دیکھو اگلی بات، حکومت کے جو ٹریفک کا نظام ہے اس کو اپنے تبلیغ کے اجتماع کے زعم میں آ کر
کہ تو اس وقت نظام ہمارا ہے نہیں. فرماتے تھے حکام کو مطمئن کرو کہ تمہارے کام میں معاون ہوں گے. اس لیے جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں وہاں واپس جانے میں ہم ٹریفک